حامدا ومصليا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل السیرت دواخانہ اور میں آپ سے مخاطب ہوں حکیم میاں محمد عثمان عطاری۔ معزز ناظرین کرام و سامعین کرام، آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں چہل قدمی کی اہمیت و افادیت طب نبوی کی روشنی میں کہ چہل قدمی کے کیا فوائد ہیں اور ہمارا دین اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ بہت ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے درود پاک کی فضیلت سن لیں۔ اللہ کے آخری نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو جلدی کیجئے، آپ بھی پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین کرام و سامعین کرام، سب سے پہلے وہ طلباء طالبات جو ہمارے السیرت دواخانہ فیملی کا حصہ بن رہے ہیں، جو ہمارے نیو کورس میں ایڈمیشن لے رہے ہیں، سب کو جی آیاں نو مرحبا، ویلکم۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اللہ پاک آپ کو طب سیکھنے اور سیکھ کر مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ طلباء طالبات جو حصہ لینا چاہتے ہیں ہمارے اس کورس میں، وہ جلد اپنا ایڈمیشن جو ہے وہ کروا لیں، کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے چاہا تو 1 جنوری سے انشاءاللہ کلاسز کا آغاز جو ہے وہ ہو جائے گا۔ معزز ناظرین کرام و سامعین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے چہل قدمی کی اہمیت و افادیت۔ ہم مسلمان ہیں اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم نے اپنے جینے کا طریقہ سب سے پہلے جو ہے ہم نے اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھنا ہے۔ ہم نے سرکار کی حیات طیبہ کو دیکھنا ہے اور اس کے مطابق جو ہے ہم نے چلنا ہے۔ ہم نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ جب ہم اپنا جینا، اپنا چلنا، اپنا پھرنا، اپنا کھانا، اپنا پینا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے تو یہی طب نبوی ہے۔ اور طب نبوی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پوری حیات طیبہ میں آرام طلبی کو پسند نہیں فرمایا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصروف رہتے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ایسی ذات کہ ہمہ وقت ہر وقت سینکڑوں جانثار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہوتے تھے، جو ہر وقت اپنی جانیں جو ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کرنے کے لیے حاضر رہتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام طلبی نہ فرماتے، آپ اپنے کام خود سر انجام فرماتے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بکریوں کا دودھ نکال لیتے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے تک خود سی لیتے اور بازار سے سودا سلف ازواج مطہرات پاک کو لا کر دیتے، رضی اللہ تعالی عنہم علیہم اجمعین۔ آپ ان کو سودا سلف لا کر دیتے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے جاتے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازوں میں شرکت بھی فرماتے۔ یعنی ان ساری چیزوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آرام طلب نہیں تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو مصروف رکھتے تھے، اور یہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی۔ بلکہ شمائل ترمذی صفحہ نمبر 88 پہ ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تیز رفتار کسی کو نہیں دیکھا، بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم قوت اور ہمت کے ساتھ آپ زمین پہ اپنا پاؤں مبارک رکھتے تھے۔ آپ عورتوں کی طرح پاؤں گھسیٹ کر جو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چلتے تھے، بلکہ جب ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم رنجہ فرماتے تو اس طرح لگتا کہ آپ اونچائی سے نیچے اتر رہے ہیں۔ یہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
طریقہ مبارک تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ چلنے کا جو انداز ہے میرے طلباء و طالبات اور میرے ناظرین، پاؤں زمین پر گھسیٹ کر نہ چلیں بلکہ قدم اٹھا کر چلیں۔ یہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آج کل ہم کس حال پہ پہنچ چکے ہیں؟ آج جو ہے سست رفتاری ہے، اور سست رفتاری جو ہے اس کے ساتھ جسم میں خون کی روانی جو ہے، سرکولیشن جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی، نہ ہی جسم میں اس کے ساتھ چستی پیدا ہوتی ہے، بلکہ جو سست چلتا ہے کیڑی کی چال، چیونٹی کی چال، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بیمار ہے یا پھر کوئی نواب ہو سکتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں ہم سارے نواب ہو چکے ہیں، کیونکہ ہماری حالت جو ہے وہ یہ ہو چکی ہے کہ ہم نے چند قدم تک بھی جانا ہو نا تو ہم موٹر بائک کا سہارا لیتے ہیں، ہم گاڑی پہ جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم جو ہے سست سے سست تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور بہت ساری بیماریوں نے ہمارے جسم میں جو ہے وہ اپنا گھر بنا لیا ہے، بلکہ ہر وقت نرم ملائم گدوں پہ جو ہے بیٹھے رہنا، اور پھر ایئر کنڈیشنز کمروں میں رہنا، کیونکہ یہ ساری چیزیں صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ مجھے بہت سارے میرے بھائی اور میری بہنیں مجھے کال کر کے کہتی ہیں کہ حکیم صاحب ہمارے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، ہم بڑا اچھا کھاتے ہیں، ہمارا فوڈ بہت اچھا ہے، ہم پھل لیتے ہیں، تازہ سبزیاں لیتے ہیں، ہم جو ہے دیسی گھی کا استعمال کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم بیمار ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ناظرین کرام، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کا معدہ ہے، یہ جو آپ کا پیٹ ہے، اس میں آپ ہیوی فوڈز جو ہے وہ تو ڈال رہے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ اس کا ہضم ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ اچھے اچھے کھانے کھا کے، قیمتی آپ چیزیں کھا کے بیٹھ جائیں گے تو یہ جو آپ کی قیمتی چیزیں جو آپ نے کھائی ہیں یہ الٹا اثر کر جائیں گے بھائی، یہ آپ کے معدے پہ، طبیعت پہ بوجھ بن جائیں گی۔ یہ اس کا فائدہ اس وقت ہی ہوگا جب یہ ہضم ہوگی، جب آپ کا نظام انہضام جو ہے بہتر ہوگا، پھر ہی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، ورنہ یہ ساری اچھی سے اچھی چیزیں جو ہیں یہ بیکار ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں دیہاتوں میں جو ہمارے بزرگ تھے، میں نے دیکھا ہے جب میرا بچپن کا زمانہ تھا کہ ہمارے دادا جی یا ہمارے بڑے، جب میرے والد صاحب جب کام کرتے تھے وہ دیسی گھی کا استعمال کرتے تھے، بلکہ میرے دادا جی جو ہیں وہ دیسی گھی اس طرح پیتے تھے کہ پیالی لے کے نا، گھی والا پیالہ وہ بھر کے پی لیتے تھے، اور میرے ابا جی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے، وہ اب بھی پی لیتے ہیں۔ تو پینے کے بعد وہ بیٹھے نہیں رہتے تھے، وہ کام کرنا شروع کر دیتے تھے، اور انہیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے دیسی گھی پیا ہوا ہے، بلکہ وہ ہضم ہو جاتا تھا، اور جو ہضم ہو جائے تو پھر وہ جسم کے لیے سونا ہے، اگر وہ ہضم نہ ہو تو پھر جسم کے لیے بیماری ہے۔ تو پتہ چلا عمدہ سے عمدہ چیزیں جو ہیں کھا لینا کمال نہیں ہے، انہیں کھا کے پھر ان کو ہضم کرنا جو ہے یہ کمال ہے۔ خون کا بہاؤ جسم میں درست رکھنے کے لیے چلنا پھرنا، چہل قدمی کرنا جو ہے یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ چہل قدمی کے ساتھ جسم کی جو ہے یہ پرورش جو ہے وہ ہوتی ہے، اور دل کو اپنا کام کرنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم چلیں پھریں گے نہیں تو پھر دل کو جو ہے معمول سے زیادہ کام کرنا پڑے گا، دل کو جو ہے ایکسٹرا جو ہے محنت کرنی پڑے گی۔ جب دل جو ہے ایکسٹرا محنت کرے گا تو پھر صورتحال جو ہے وہ بد سے بدتر جو ہے وہ ہوتی چلی جائے گی۔ ہمارے جسم کی بناوٹ جو ہے وہ ہی ایسی ہے کہ جس سے ہر وقت جو ہے چہل قدمی کی ضرورت جو ہے پڑتی ہے۔ بہت ساری تحقیقات کے بعد سائنس اور ماہرین طب جو ہیں وہ اس فیصلے پر پہنچے ہیں، اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو دل کے مریض ہیں ان کے لیے چہل قدمی کرنا نہایت ہی ضروری ہے، اور چہل قدمی سے اعصاب جو ہے وہ حرکت میں آ جاتے ہیں، دل کا بار جو ہے یہ ہلکا ہو جاتا ہے، جس سے انسان اپنے آپ کو کمفرٹیبل جو ہے محسوس کرتا ہے، طبیعت اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے، اور دل کو اس سے متعلق تکلیف جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ معزز ناظرین اکرام و سامعین اکرام، بہت سارے فوائد ہیں چہل قدمی کے طب کے لحاظ سے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ چہل قدمی کرتے ہیں
تو ہائی بلڈ پریشر جو ہے یہ معمول پر آ جاتے ہیں۔ آج جو مریض ہم سے رابطہ کرتے ہیں میرا بلڈ پریشر ٹھیک نہیں ہو رہا، آپ کھانا کھائیں، کھانا کھانے کے بعد آپ چہل قدمی کریں، آپ بیٹھے نہ رہیں، تو اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جو قبض کے پیشنٹ ہے، کانسٹیپیشن کے، ان کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا چلیں، پھر تھوڑا سا پانی پی لیں اور پھر آپ چلیں، تو انشاءاللہ آپ کو کانسٹیپیشن جو ہے یہ نہیں ہوگی۔ چہل قدمی کے ساتھ پیٹ کے امراض جو ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں اور دل کی کمزوری جو ہے یہ دور ہو جاتی ہے، ہاضمہ درست ہو جاتا ہے، قبض نہیں ہوتی، وزن میں کمی ہوتی ہے۔ چہل قدمی جو ہے وزن میں زیادتی نہیں ہونے دیتی۔ وزن کم کرنے کے لیے آج میری بہنیں اور بھائی جو ہیں خوراک کم کر لیتے ہیں، خوراک کم کرنے کے ساتھ آپ چہل قدمی کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو دن بھر بیٹھے رہنے سے یا سونے سے آپ کے جسم میں جتنے بھی اضافی کیلوریز جو ہے بنتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، تو چہل قدمی جو ہے انہیں جلانے کا بہترین طریقہ ہے۔ یعنی آپ کے جسم میں جو فیٹ بن رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے چہل قدمی جو ہے ایک زبردست چیز ہے۔ تو اب بیٹھے نہ رہیے گا، چہل قدمی کیجئے گا، اور جو ہے کبھی بھی سست روی جو ہے اس کا شکار آپ نہ ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بڑے بڑے سرجن جب جو وہ آپریٹ کرتے ہیں تو آپریٹ کے بعد جب مریض کو ہوش آتا ہے تو پھر اسے کھانے کے لیے کچھ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اسے تھوڑا سا پیدل چلائیں۔ وہ کیوں چلاتے ہیں؟ اس وجہ سے چلاتے ہیں کہ تاکہ ہماری باڈی میں بلڈ جو ہے وہ اچھے سے سرکولیٹ ہو، اچھے سے جو ہے خون کی روانی جو ہے وہ ہو جائے اور ہاضمہ بھی درست ہو جائے اور مریض کو قبض بھی نہ ہو۔ تو جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو مریض جو ہے وہ جلد سے جلد جو ہے وہ صحت یابی کی طرف آئے گا اور صحت یاب ہو جائے گا۔ امید ہے ناظرین کرام آج کا ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھا لگا ہوگا، کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ ہم اور اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کے لیے لے کے آئیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔